اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اکثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ انعام کے رکوع 14 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے انسانوں اور جنوں کے شیطان۔ فرمان الہی ہے، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز اکٹھی کر دیتے تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہتا۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا ہے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، جو دھوکہ دینے کے لیے خوشنما باتیں ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، چنانچہ آپ ان کو اور ان کے گڑھے ہوئے جھوٹ کو چھوڑ دیجیے۔ اور ایسا اس لیے ہے کہ ان لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں، اور تاکہ وہ ان برائیوں کا ارتکاب کرتے رہیں جن کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے؟ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی، لہذا آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی سچائی اور انصاف کے ساتھ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی بات مان لیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض جھوٹا اندازہ لگاتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ اور کیا وجہ ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ وہ تم کو تفصیل سے بتا چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے جس کے لیے تم مجبور کر دیے جاؤ۔ اور بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشات کی پیروی میں بغیر کسی علم کے گمراہی پھیلاتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی، بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں ان کو جلد ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اور تم نہ کھاؤ ان چیزوں میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور بے شک یہ گناہ ہے۔ اور یقیناً شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگوں نے ان کی بات مان لی تو یقیناً تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ معزز ناظرین، یہاں قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اصل ہدایت تب ملتی ہے جب دل کھل جائے۔ اگر دل ضد میں بند ہو تو بڑے سے بڑا معجزہ بھی انسان کو بدل نہیں سکتا۔ فرشتوں کا اتر آنا، نہ مردوں کا بول اٹھنا، نہ اور کوئی نشانی۔ جب دل ہدایت کے لیے آمادہ نہ ہو تو کوئی نشانی، کوئی دلیل اور کوئی معجزہ بھی اثر نہیں چھوڑتا۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ ایمان محض عقل کا فیصلہ نہیں، بلکہ سب سے پہلے دل کی نرمی، اس کی بیداری اور اللہ کی خاص توفیق کا عطیہ ہے۔ اگر اللہ انسان کو توفیق بخش دے اور اس کا دل نرم کر دے تبھی انسان ہدایت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایمان کے نور سے منور ہوتا ہے۔
اس کے بعد یہاں ایک دوسری حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہر نبی کے مقابلے میں انسانوں اور جنوں کے شیطان موجود رہے ہیں جو خوبصورت لفظوں میں لپیٹے ہوئے دھوکے پھیلاتے ہیں۔ وہ جھوٹ کو سچ کی طرح چمکا کر پیش کرتے ہیں تاکہ کمزور دل ان کے جال میں آ جائیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ انسان امتحان کے ماحول میں سچ اور جھوٹ کو پہچان کر خود فیصلہ کرے۔ شیطانوں کے پھیلائے ہوئے ان چالوں میں وہ لوگ خوب الجھتے ہیں جن کے دل ہدایت کے نور سے محروم ہوتے ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ ایسے باطل پروپیگنڈوں کو نظر انداز کریں اور ان شرپسندوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی طرف توجہ نہ دیں۔ جھوٹ ہمیشہ شور مچاتا ہے مگر سچ اپنی روشنی سے خود پہچانا جاتا ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ اصل معیار ہمیشہ اللہ کی کتاب ہے۔ فیصلہ کرنے کا اصل حق اسی اللہ کو ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے پوری ہدایت نازل کی۔ اللہ کا کلام سچ بھی ہے اور مکمل انصاف والا بھی، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی سمجھائی گئی ہے کہ دنیا میں زیادہ لوگ حق پر نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ اندازوں، خیالوں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مومن کا معیار یہ نہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یا کتنے لوگ کسی کام کو کر رہے ہیں، بلکہ اسے دیکھنا یہ ہے کہ حق کیا ہے اور اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے۔ اس رکوع کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کی زندگی کے معمولات حتیٰ کہ کھانا پینا بھی اللہ کی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ نے صاف حکم دیا ہے کہ وہی چیزیں حلال ہیں جس پر اس کا نام لیا گیا، اور جنہیں وہ حرام قرار دے چکا ہے ان سے ضرور بچنا چاہیے، سوائے اس صورت کے جب انسان سخت مجبوری میں ہو۔ اسی طرح جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بھی ناجائز۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنے عقیدے، اعمال اور روزمرہ زندگی میں اللہ کی رہنمائی کو فیصلہ کن معیار بنائے اور ظاہر و باطن ہر طرح کے گناہوں سے دور رہے، کیونکہ ہر عمل کا بدلہ آخر کار ضرور مل کر رہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔